نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے قرآن پاک کے اندر دنیا کی حیاتی کا بتایا ہے کہ دنیا کی حیاتی جو ہے بالکل اس کا وقت کم ہے۔ دنیا میں جو بندہ آیا ہے تو محنت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور نہیں ہے دنیا کی موجودہ زندگانی مگر ایک قسم کا کھیل یا تماشا۔ بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ زندہ رہنے کی جگہ ہے اگر ہو تم جاننے والے۔ حق تعالی شانہ نے دنیا کی زندگی کی مثال کھیل تماشے سے دی ہے۔ دنیا کی باتوں میں کھیل تماشا بنسبت دوسری چیزوں کے بہت جلد فنا ہونے والا ہے۔ جب آدمی کھیل تماشا دیکھتا ہے تو اس کے وقت گزر جانے کے بعد یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اگر کسی اچھے کام میں اپنا وقت یہ لگا لیتا تو میرے لیے بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ اے انسانوں، دنیا کی حیاتی بالکل کم ہے، اس کا وقت ہی ایسے ہے جیسے کہ کھیل تماشا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جلد فنا ہونے والی یہ زندگی ہے۔ مثلا ریش بندر کا تماشا، ناٹک کا کھیل، سرکس کے کرتب، ناچ رنگ وغیرہ جن کی صرف گھڑی دو گھڑی، گھنٹہ دو گھنٹہ تک وقت ہوتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس مثال سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بقیت اور دنیا کی بقا بہت ہی کم ہے۔ مرنے والا سینکڑوں سال زندہ رہا مگر آخرت کی صورت دیکھ کر اپنی صدیوں کی زندگانی کو صرف گھڑی کی گھڑی زندگانی خیال کرے گا، جو کہ دنیا میں کھیل تماشا کی مدت تھی۔ 1000 سال کی عمر پانے والا، اللہ کو نہ ماننے والا قیامت کے دن یہی کہے گا کہ ما لبثوا غیر ساعہ۔ 1000 سال زندگی گزارنے والا یہی کہے گا کہ ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں مگر صرف تھوڑا سا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نقطہ دنیا کی حیات کو کھیل تماشا سے تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ جس طرح تماشا دیکھنے کے بعد سوائے وقت ضائع ہونے کے، پیسہ برباد ہونے کے کوئی مفاد حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح اہل دنیا کے پاس قیامت کے دن زندگانی کا کوئی مفاد باقی نہیں ہوگا۔ تو اسلام والوں کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قرآن مجید نے بتایا کہ دنیا کی زندگانی کھیل تماشا ہے، اور بعض کھیل تماشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف ایک سایہ کی طرح کچھ آتی جاتی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے بائسکوپ میں سوائے لیمپ کی روشنی کے اور کاغذی تصویروں کے کچھ نہیں ہوتا۔ تماشائی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے، ہزارہ کا خون ہو رہا ہے، کہیں بادشاہی دربار ہے، لاکھوں آدمی کھڑے ہیں، کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں، صرف ایک آئینہ ہے اور لیمپ جو اپنے سایہ سے سب کو مدہوش بنا رہا ہے۔ اگر لیمپ گل ہو جائے، پردہ اٹھ جائے تو وہاں ذرہ برابر بھی وہ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں موجود نہیں ہیں۔ سورے تماشائی سایہ کے عاشق ہو رہے ہیں۔ جس طرح مولانا نور
اور روم रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिस तरह शिकारी का जानवर के साए पर दौड़ कर उसको पकड़ना बेकार कोशिश है, इसी तरह ज़िंदगानी दुनिया की जो है इसके अंदर अपना वक़्त ज़ाया करना बेकार है। जिस तरह दीवार रोशनी देखकर बेअकल ये जानते हैं कि ये दीवार में कुछ है, लेकिन फिर थोड़ी देर में दीवार को बेनोक स्याह देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी तरह अहले दुनिया को क़यामत के दिन यही मालूम होगा कि उन्होंने अपना वक़्त ज़ाया कर। जिस तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिस तरह शिकारी का जानवर के साए पर दौड़ कर उसको पकड़ना बेकार कोशिश है, इसी तरह ज़िंदगानी दुनिया की जो है इसके अंदर अपना वक़्त ज़ाया करना बेकार है। जिस तरह दीवार रोशनी देखकर बेअकल ये जानते हैं कि ये दीवार में कुछ है, लेकिन फिर थोड़ी देर में दीवार को बेनोक स्याह देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी तरह अहले दुनिया को क़यामत के दिन यही मालूम होगा कि उन्होंने अपना वक़्त ज़ाया कर दिया और उनका सारा कुछ बेनूर हो गया। तो अब दूसरी बात यह है कि दुनिया के माना और हकीकत क्या है। शुबा हो सकता है कि जब ये सारा आलम दुनिया में तर्क आखरत कहाँ है और किस तरह हासिल हो सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर ही सब कुछ, नबी भी दुनिया में, वली भी दुनिया में, कुरान भी दुनिया में, दुनियादार भी दुनिया में, दुनिया का करने वाले भी दुनिया में, आखरत का करने वाले भी दुनिया में, तो बाकी आखरत कहाँ आएगी उसका जवाब बावाज़ बुलंद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। और ये वजाहत और ये चीज़ें जो हैं इसका अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि ये चाहत और ये वजूद दुनिया का जो है ये बिल्कुल वक़्त थोड़ा है। कभी रात आती है, कभी दिन आता है, कभी रात छोटी है, कभी दिन छोटा है, कभी रात बड़ी है, कभी दिन बड़ा हो जाता है उसकी ज़ात में, और अब भी वही है, मगर कुछ शुआएँ दुनिया के अंदर उस नूर से निकल कर मखलूक़ात में भी ज़ाहिर होती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दुनिया दो किस्म है। एक दुनिया वो है कि जो आदमी दुनिया में आकर अल्लाह से गफलत में हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में अपना वक़्त गुजार ले, वो दुनिया बेकार है, वो दुनिया ख़राब है। और वो दुनिया जिसके अंदर हलाल रिज़्क़ आदमी कमाता है, अपनी मेहनत करता है, काम भी करता है, दुनिया का भी करे, आखिरत का भी करे, उसको सरकार दो आलम ने फरमाया कि नेमत दुनिया मतीयतुल आखिरा, वो दुनिया अच्छी है जो आखिरत का सामान बन जाए। तो अल्लाह तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मतलब ये निकला कि ये सारा आलम जो है, दुनिया भी इसके अंदर है, आखिरत भी इसके अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे अंबियाए किराम को भी दुनिया में भेजा है, और इसीलिए भेजा है कि सिर्फ दुनिया के अंदर मुनहमिक होकर, दुनिया के अंदर लगकर आखिरत जो है उसको न भुला दें। मतलब ये है, खुद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नेमत दुनिया मतीयतुल आखिरा, वो दुनिया अच्छी है जिसके ज़रिया से आखिरत हासिल हो जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस दुनिया अज़ खुदा गाफिल बुदन नए कमाशो नुकराओ फर्जंदन, यानी अल्लाह से गफलत के सारे सामान दुनिया में दाखिल हैं और आखिरत हासिल करने के असबाब सारे बुरे हैं। बस आयत शरीफा में जिस दुनिया की मजम्मत है उसमें मकसूद वही है, दुनिया वही है जो खुदा से गाफिल करे। इस दुनिया को हदीस शरीफ में बहुत बुरा कहा गया है। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है
اور اس کے طالب کتے کے مانند ہیں۔ کوا بھی مردار خوار جانور ہے، کتا بھی، مگر اس حدیث شریف میں کتے کی مثال کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ کتے میں چند ایسی خراب صفتیں ہیں جو کبے میں نہیں۔ مثلا جب ایک کتا کسی مردار کو دیکھے گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، مردار کیوں نہ ہو، اکیلا اس کو کھانے کا قصد کرے گا، کسی دوسرے کتے کے قریب آنے کا روادار نہ ہوگا۔ اتفاق سے اگر کوئی دوسرا کتا ادھر آ نکلے تو یہ غرا کر بھونک کر اسے کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اہل دنیا میں بھی یہ وصف موجود ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کو اپنی دنیا میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر شرکت ہوتی بھی ہے تو ہر شخص تنہا کھانا چاہتا ہے، بخلاف اس کے کہ کوا جو ہے جب کہیں مردار پائے گا غل مچا کر اپنے بھائیوں کو بلائے گا۔ دوسرا عیب کتے کے اندر یہ ہے کہ ظالم اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا جاتا ہے، یعنی ایک زندہ کتا مرے ہوئے کتے کا گوشت بھی کھا جاتا ہے۔ کوا ہر کے دوسرے کوے کا گوشت نہیں کھاتا۔ پھر جو صفت کتے میں ہے وہ بجنس سے ہی اہل دنیا میں موجود ہے کہ ایک کو ایک کھا جاتا ہے۔ کوا ہر کے دوسرے کوے کا گوشت نہیں کھاتا۔ پھر جو صفت کتے میں ہے وہ بجنس سے ہی اہل دنیا میں موجود ہے کہ ایک کو ایک کھا جاتا ہے۔ تیسرا عیب کتے میں دوسرے کتے کے مرنے سے عبرت نہیں لیتا، بخلاف اس کے کہ ایک کوا دوسرے کوے کو مردہ دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ احساس ہے لیکن کتے کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، اور کوا جب دوسرے کوے کو مردہ دیکھے تو روتا ہے، غل مچاتا ہے۔ پھر جہاں مردے کو لٹکایا گیا ہے یہاں کوئی کو کوا نہ آئے گا، سب کے سب تنہا آنا چھوڑ دیں گے۔ اس قدر کہ ایک کی موت سے قوم کو عبرت ہوتی ہے، وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وصف کتے میں نہیں ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ بس کتے کی طرح دنیا داروں کی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی خواہشوں کے سامنے کسی کی موت سے کچھ عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک دنیا دار مرتا ہے، دوسرا اس کے مال لینے کی خوشی میں پھولا نہیں سماتا۔ چوتھا عیب دار خصلت کتے میں یہ ہے کہ رات کو بھی مردار کے پاس سے نہیں ہٹتا، رات دن وہیں پڑا رہتا ہے، ہر وقت اسی کا فکر، اسی کا حساب کتاب اس کے سامنے موجود رہتا ہے۔ پانچویں خصلت کتے میں یہ ہے کہ مردار جانور کا گوشت کھا کر ہڈیاں تک چبا جاتا ہے۔ کوا صرف ملائم گوشت کھا کر ہٹ جاتا ہے، ہڈیاں نہیں کھاتا۔ دنیا دار بھی اول کتے کی طرح گوشت کھاتے ہیں، پھر ہڈیاں تک چبا کر چھوڑتے ہیں۔ ایک سود خوار دنیا دار سوری جائیداد اپنے مقروض کی لے کر پھر بھی اس کے کھانے پکانے کے برتن بھی کرک لیتا ہے، اس کے کپڑے بھی لے لیتا ہے، غرض ہر چیز اور سب کچھ جو ہے وہ کھا لیتا ہے، پھر بھی بس نہیں کرتا۔ تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے سچ فرمایا ہے کہ الدنیا جیفہ والطالبها کلاب، بے شک دنیا دار مردار خواری میں کتے کی مانند ہیں۔ اہل دنیا سخت بے عقل ہیں جو اندھیرے کو نور، حزن کو سرور، سڑے ہوئے کو مردار، کو خوشبودار، فانی کو باقی، نیستی کو ہستی، زلزلہ کو امن، موت کو حیات سمجھتے ہیں اور دھوکے داری میں رہتے ہیں، فانی لذات کو خدا کی ذات سمجھتے ہیں، نہ ہوتا ہے، پھر بھی بس نہیں کرتا۔ تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے سچ فرمایا ہے کہ الدنیا جیفہ والطالبها کلاب، بے شک دنیا دار مردار خواری میں کتے کی مانند ہیں۔ اہل دنیا سخت بے عقل ہیں جو اندھیرے کو نور، حزن کو سرور، سڑے ہوئے کو مردار، کو خوشبودار، فانی کو باقی، نیستی کو ہستی، زلزلہ کو امن، موت کو حیات سمجھتے ہیں اور دھوکے داری میں رہتے ہیں،
فانی لذات کو خدا کی ذات سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں، اہل اللہ نے ترک دنیا میں عجیب غریب حصہ لیا ہے جس کے سننے سے نور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے اہل اسلام کو اور پوری دنیا کو یہ احساس دے دے کہ ہمارے اندر بھی انسانیت آ جائے، ایک دوسرے کا خیال کریں، جو مقروض ہے اس کا بھی خیال کریں، جو قرض لینے والا ہے وہ جس سے قرض لے گا اس کا بھی خیال کرے اور احساس کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی چیز ہے کہ اسلامیت بھی ہو، انسانیت بھی ہو، کیونکہ انسانیت اور اسلامیت دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں۔ اسلام یہی ہمیں درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی درس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ جو ہیں ان سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی سیکھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک آدمی دوسرے آدمی کا بلکہ جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ اپنے پورے کریں دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ اللہم صلی علی درود شریف پڑھنے کے بعد 21 دفعہ اللہ 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 پڑھ کر بعد میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے دل کے اوپر پھونک دے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی سے انشاءاللہ دل کو سکون ہوگا اور راحت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور